حضرت فاطمہ کا گھر شروع میں حضور پاک سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دے کہ میرے مکان سے بدلہ کر لے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے حارثہ کو اس کی خبر۔ فوراً حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ کا گھر اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکان موجود ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جون سا پسند ہو بدل لے یا رسول اللہ میں، اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، یا رسول اللہ خدا کی قسم، جو مال آپ لے لے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ کی محبت مجھے میری جان اور مال سے بھی زیادہ پیاری ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اور جا کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے تو مجھے خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور پاک نے اس کے جواب میں سکون فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ آیت سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے شخص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقینہ اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ ہر ایک کے عمل کو اس قسم کے واقع بہت سے صحاباؤں کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے، عشق اصل و ہزار بدگمانی۔ حضور پاک نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آ جاتا ہے اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، جب بھی آپ سے تو نیچے درجے میں رہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت بڑی مشقت سے ہوگی۔ آپ نے یہی آیت سنائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین۔ دوستوں، یمن کا بادشاہ ابراہہ نے سوچا کہ ساری دنیا کعبہ کا طواف کرنے آتی ہے، اور کیوں نہ ایسا کمرہ میں بنا دوں، اور پھر ساری دنیا میرے اس بنائے ہوئے کمرے کا طواف کرنے آئے گی۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا، اس کافر کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس کمرے کی بات کر رہا ہے اس میں کوئی نہیں آنے والا، اس کے بنائے ہوئے کمرے کو کافروں نے ہی کعبہ نہیں مانا۔ تو یہ کہتا ہوا بڑا کہ محمد کہاں ہے؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہے، اگر وہ آج بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ عمیر اور کچھ آدمی اس کے سامنے آ گئے، جس میں بھی تھی۔ اس نے میرے موڑے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیا، مگر اس پر دوہری جیرہ تھی، اس لیے جیرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج ہوا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران